دیکھیں جی، آج کا اہم سوال ہے جی، کرسی پر بیٹھ کر نماز کیسے ادا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا یہ احکامات پر مشتمل ہے، اور حضور نے فرمایا اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر کھڑی، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ الی آخری، یعنی سب سے پہلے شہادت، پھر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ نماز کی ادائیگی کے لیے کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنن ہیں۔ نماز کے 6 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے قیام، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہونا، یہ فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے قرات، قرآن مجید میں سے کچھ بھی قرات کرنا۔ اس کے بعد ہے رکوع، ایک رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، آخری التحیات یعنی تشہد ہے جس کو قادہ اخیرہ کہتے ہیں، اور سب سے آخری فرض ہے خروج بسنعہ یعنی نماز سے باہر نکلنا، اور عام طور پہ سلام پھیر کر اور لفظ سلام بول کر نماز سے باہر آیا جاتا ہے۔ آج کل ہماری مساجد میں بالعموم کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا رواج ہے۔ یاد رہے بلا عذر اگر کوئی آدمی کرسی پر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ قیام فرض ہے، اور بغیر کسی عذر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جس طرح بعض نوجوان آتے ہیں، تنگ جینز پہنی ہوتی ہے تو کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، بھی کیوں، ہم سے سجدہ نہیں ہوتا، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ عذر شرعی ہو کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، انتہا درجے کا ضعف ہے، بیماری ہے۔ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے اور آخری آپ کا وقت تھا ظاہری زندگی کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ جناب علی کے کندھے پر رکھا، ایک ہاتھ جناب عباس کے کندھے پر رکھا، اور اپنے حجرہ انور سے اس طرح آ رہے تھے کہ پاؤں مبارک زمین پہ گھسٹ رہے تھے۔ ایسے عالم میں بھی آپ نے زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کی۔ اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرسی پر بیٹھ کر بھی خطاب فرمایا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں کرسیاں نہیں ہوتی تھی، کرسیاں ہوتی تھی، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص زمین پر بیٹھنے کی استطاعت سکت رکھتا ہو اور سجدہ کرنے پر قادر ہو، اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے وہ کرسی پر نماز پڑھے۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ اب اگر وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے تو کیسے ادا کرے گا؟ ظاہر ہے یا تو وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھے گا، یعنی چوکڑی مار کے بیٹھے گا، یا 2 زانو بیٹھے گا، یا اگر گھٹنوں میں مسئلہ ہے اور پاؤں اس کے مڑ نہیں سکتے، گھٹنوں میں درد ہے، تو وہ دونوں ٹانگیں پھیلا کے قبلہ کی طرف بھی کر سکتا۔ یہ ہے ایسے شخص کے بارے جو کہ کھڑے ہونے پر قدرت نہیں رکھتا۔ اب اگر کوئی شخص زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے پہ قدرت نہیں رکھتا تو ظاہر ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احباب جب وہ نماز میں صف بندی کر رہے ہوتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں جی صفیں درست کر لیں، تو بعض احباب اپنی کرسی کو پچھلی صف کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور بعض آگے کرتے ہیں۔ جب آگے کرتے ہیں تو آگے آ کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آگے کھڑے ہوتے ہیں تو صف پیچھے اور یہ صاحب یہ صف کے درمیان میں، تو صف کی ترتیب سلامت نہیں رہتی۔ ایسے عالم میں حکم کیا ہے؟ ہم کرسی پر بیٹھ کر آپ کو بتاتے ہیں جی نماز کس طرح ادا کرنی۔ اب یہ دیکھیں ہم کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ کرسی ٹیک والی بھی ہو سکتی ہے، بغیر ٹیک کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بغیر ٹیک والی کرسی ہو، اور اگر ٹیک والی بھی ہو تو ٹیک کے بغیر نماز ادا کریں۔ اگر عذر ہے، کمر میں تکلیف ہے، تو ٹیک بھی لگا سکتے ہیں۔ بازو والی کرسی بھی ہو سکتی ہے، بغیر بازو کے کرسی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اب 2 صورتیں، یا تو آپ اکیلے نماز ادا کر رہے ہیں یا آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اگر تو اکیلے نماز ادا کر رہے ہیں تو حالت قیام میں جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہہ لیں۔ جب آپ نے رکوع جانا ہے کھڑے ہو کے رکوع چلے جائیں، سجدے میں جانا ہے تو بیٹھ جائیں۔ لیکن اگر آپ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ساری نماز کرسی پر بیٹھ کر ادا کریں، اس لیے کہ فقہاء نے فرمایا ہے جو شخص سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قیام یہ سجدے کے تابع ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ بے شمار لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں تو 2 صورتیں ان کی بنتی ہیں، یا تو کرسی وہ پچھلی صف میں کر لیتے ہیں، یا کرسی صف میں ہے خود وہ آدھی صف آگے چلے جاتے ہیں، تو عجیب سی صورت پیدا ہو جاتی۔ تو دونوں صورتیں جائز ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر بھی قیام کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں تو ساری نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں، کہ فقہاء نے فرمایا جو سجدہ نہیں کر سکتا قیام بھی ساقط ہے۔
لیکن اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تب بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ ساری نماز بیٹھ کر پڑھیں، لیکن اگر آپ سجدہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو پھر اولاً تو چاہیے بیٹھ کر نماز ادا کریں، اور اگر بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتے زمین پر تو کرسی پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ نے مسجد میں صف میں نماز ادا کرنا شروع کر دی تو بہتر یہ ہے کہ ساری کی ساری نماز بیٹھ کر ہی آپ ادا کریں۔ کرسیاں رکھی کہاں پر جائیں؟ جہاں پہ منتظمین حضرات مناسب سمجھے، لیکن بہتر ہے ایک سائیڈ پہ کرسیاں رکھی۔ بعض مساجد میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو بڑی مضحکہ خیز صورتحال ہوتی ہے، ایک کرسی امام صاحب کے دائیں طرف بالکل پیچھے، ایک اس کے پیچھے دو کرسیاں اس طرف، درمیان میں دو نمازی، تو صفوں کی ترتیب اور صفوں کا حسن خراب ہو جاتا ہے۔ کرسی پر اولاً تو نماز نہیں ادا کرنی چاہیے، اور اگر بامر مجبوری کرسی پر نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ صورت جو ہم نے ذکر کی۔ اب کس طرح نماز پڑھیں گے؟ تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، ہاتھوں کو باندھ لیں گے، ثنا پڑھی جائے گی، قرات ہوگی، امام صاحب قرات کریں گے، آپ سماعت کریں گے، سورہ فاتحہ شریف یا کوئی سورت پڑھیں گے۔ جب رکوع میں جائیں گے تو نسبتاً کم جھکیں گے اور ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں گے، نسبتاً کم جھکیں گے۔ جب سجدے میں جائیں گے تو زیادہ جھکیں گے۔ بعض احباب حالت سجدہ میں دونوں ہاتھ نکال لیتے ہیں اور گھٹنوں سے آگے کر لیتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، لیکن فقہاء نے فرمایا یہ تکلف کرنا ہے، جہاں پر ہاتھ ہیں گھٹنوں پر وہیں پر ہاتھ رکھیں، اور جب آپ سجدہ سے فارغ ہوں تو یہیں پر آپ کے ہاتھ ہوں۔ اسی طرح دونوں سجدے آپ کر لیں۔ رکوع اور سجدے میں فرق ہونا چاہیے کہ رکوع میں آپ کا سر، آپ کی کمر نسبتاً کم جھکے اور سجدے میں زیادہ جھکے۔ اس طریقے سے آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کریں۔